أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 83 میں ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، وذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى والمساکین، اور یتیموں اور محتاجوں سے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، ثم تولیتم، پھر گئے، الا قلیلا، مگر تھوڑے چند آدمی تم میں سے، منکم وانتم معرضون، اور تم نے سب منہ موڑ کر پھر گئے۔ یہ آیت مبارکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک وعدہ، ایک عہد جو اللہ تعالیٰ نے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم تھا جو بنی اسرائیل کے لیے مقرر کیا گیا، اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس معاہدے کی نکات میں سے پہلا نکتہ ہے لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ دین کی اصل ہے اور دین کی بنیاد ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ مفسرین کرام نے لا تعبدون الا اللہ کا معنی بڑا وسیع لیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح سے کرنا کہ اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں کا مکمل حق ادا کرنا۔ ذرا برابر بھی ہمیں نہ اللہ کی ذات میں کوئی شک ہو کہ وہ وحدہ لا شریک ہی ہے، اور اس کی عبادت اس طرح کی جائے کہ اس کی عبادت کرتے ہوئے کسی دوسرے کا خیال اور گمان بھی نہ ہو، اور صفات کے تقاضوں کا حق یہ ہے کہ جس جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس جیسی صفات اور اس درجے کی صفات کسی دوسرے میں نہ ماننا۔ یہ ہر طرح سے عقیدہ توحید کی وہ تمام صورتیں ہیں، اگر ان کو کما حقہ، جیسے کہ اللہ کی ذات کی بندگی اختیار کرنے کا حق ہے اسی طرح مانا جائے تو پھر اللہ کے اس وعدے کی تکمیل ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے وعدہ لیا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بندگی اختیار نہیں کرنی، ہر طرح سے اللہ ہی کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اور اللہ ہی کی ذات کے ساتھ اپنی عبادات کو مختص کرنا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان جیسی صفات یا اس درجے کی صفات کسی دوسرے میں نہیں ماننی۔ یہ وعدہ صرف اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نہیں لیا ہوا، بلکہ اسی طرح کا وعدہ عبادت الہی کا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسی طرح کی اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہی ہوگی، اور
اللہ ہی کی ذات کو وحدہ لا شریک مانا جائے گا اور اس کی تمام صفات کے تقاضوں کو برحق اور پورا کا پورا اس پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہاں پہ اگلی بات جو ایک سوال مفسرین نے خود ہی اٹھایا، اس کا جواب خود ہی دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے بعد والدین کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو یہاں پہ صرف اس آیت میں نہیں، اور بھی دیگر مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد والدین کا ہی تذکرہ فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ۔ یقیناً اس دنیا میں لانے والا اللہ ہی ہے، لیکن آگے ظاہری اسباب کے طور پر سب سے پہلے اس بچے کے ساتھ جو سلوک بہتری کا کرنے والے ہیں وہ اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اگلی بات پھر یہ ہے کہ والدین، والد صاحب بھی ہیں اور والدہ بھی ہیں، ان دونوں میں سے زیادہ حق بندے پر کس کا ہے؟ تو یہاں پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، جس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عرض کیا اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ ایک ہی سوال پہ فرمایا تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، اور چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ والدین میں اگر ان دونوں کا آپس میں تقابل اور مقابلہ کیا جائے تو والدہ کا حق والد کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ اس کی پیدائش میں جن مرحلوں سے اس کی ماں گزری ہے اس کا باپ نہیں گزرا، تو لہذا جہاں پہ اس کا حق زیادہ ہے والدہ کا، تو اسی طرح اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ اس حوالے سے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، لہذا تربیت، پرورش، دیکھ بھال جہاں پر والد کی ذمہ داری ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے، والدہ اس سے زیادہ اس کی اخلاقی تربیت کی ذمہ دار ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی اور عموماً بھی ایسا ہی ہے، والد تو اپنے کام کاج میں اور معاشی ضروریات میں مصروف ہوتا ہے، پیچھے سارا معاملہ اس کی ماں کے حوالے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا تربیت، پرورش، اخلاقی جو بناوٹ ہے اس میں خاتون خانہ کا، والدہ کا بڑا کردار ہے۔ اسی لیے اس کردار کو نبھانے کے لیے ماؤں کو اپنی طرف، اپنی تربیت کی طرف خصوصی توجہ ضرور رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی اگر ہم والدین کی بات کریں تو کس حد تک والدین کا حکم مانا جائے گا اور کہاں پہ نہیں مانا جائے گا؟ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جو آپ کی تعلیمات سے ہمیں بات ہم تک پہنچی ہے، اس میں باتوں میں سے اگر آپ کے والدین میں سے کوئی کافر بھی ہو تو ان کا تب بھی احترام کرنا ہے، ان کے دین کی پیروی کرنا ضروری نہیں، لیکن ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس میں صحابہ کرام کے والدین، جو بچے پہلے مسلمان ہو گئے، والدین بعد میں اولاد پہلے مسلمان، کئی واقعات ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی مسلمان ہونے والی اولاد کو اپنے والدین سے قطع تعلقی کا نہیں فرمایا۔ تو لہذا جب اتنی بڑی بات کہ جب ایمان اور بے ایمان، یعنی بچہ اولاد ایمان پہ ہے اور والدین ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو لہذا پھر بھی نبی علیہ السلام ان کے احترام اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی ہی تعلیم فرما رہے ہیں۔ اب اگلی بات، کون سا حکم مانا جائے، کون سا نہ حکم مانا جائے؟ یہاں پر علماء نے اچھی بات ہماری رہنمائی کے لیے فرمائی، اگر والدین اپنی اولاد کو کسی فرض واجب کے کرنے سے منع کریں، ان کے حکم کو نہیں مانا جائے گا۔ کسی فرض واجب سے منع کریں، ان کے حکم کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر کسی سنت سے روکیں
تو کبھی کبھی مان لیا جائے، لیکن بہتر ہے کہ ان کو سمجھا بجھا کر سنت پر عمل کیا جائے، اور جب کسی نفل اور مستحب عمل سے روکے تو پھر والدین کی بات مان لینے میں بہتری ہے۔ تو لہٰذا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے سلوک کی کئی صورتیں ہیں، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کو ایذا نہ پہنچانا، ان کا دل نہ دکھانا، بڑھاپے میں ان کی ضروریات کو پوری کرنا، ان کی خدمت کرنا، مالی ضروریات کا خیال رکھنا۔ ایک صحابی رسول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد صاحب کی شکایت لگائی کہ وہ میرے مال میں سے کچھ استعمال کر لیتے ہیں میرے ابا جی۔ آپ نے غصے سے ارشاد فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ خدمت کے حوالے سے بڑا واضح فرمان ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، اگر تم جنت تلاش کرنا چاہتے تو اپنے ماؤں کے قدموں کے تلے، یعنی خدمت کے ذریعے۔ باپ کے حوالے سے بڑا واضح فرمان ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی اس کی خدمت کرو گے تو تمہارے لیے جنت کے دروازوں تمہیں خوش آمدید کہیں گے، تمہارے لیے کھلتے جائیں گے۔ ایسے ہی ماں باپ کو گالی دینا، جب یہ بات نبی علیہ السلام نے بیان کی صحابہ کے سامنے، صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا کوئی اپنے بندہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ اپنے ہی ماں باپ کو پلٹ کے آتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کی ماں اور کسی کی باپ کو جس طرح ہم گالیاں دیتے ہیں، در حقیقت وہ گالی ہم اس کے ماں باپ کو نہیں دے رہے ہوتے، بازبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ماں باپ کو وہ گالی دے رہے ہوتے۔ ایسے ہی نبی والدین کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی بالوالدین احسانہ میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک واقعہ جس کو صوفی عبدالحمید سواتی صاحب نے اپنی تفسیر میں نقل کیا، فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر ایک سفر میں جا رہے تھے، اپنی سواری گدھے پہ سوار تھے، سر پہ پگڑی باندھی ہوئی تھی، ایک دیہاتی ان کو رستے میں مل گیا، اس کو اپنی سواری بھی دے دی، پگڑی بھی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی، چل پڑے۔ ساتھی نے کہا، حضرت اس کی ضرورت تو آپ کو زیادہ تھی، آپ سفر پہ تھے، وہ تو اپنے علاقے میں تھا۔ کہا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہا یہ کون ہے؟ اس کے ابا جی اور میرے ابا جی دونوں یار تھے۔ تو لہٰذا اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کے جو دوست احباب ہوں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، مالی خدمت، جسمانی خدمت، ان کو ایذا نہ دینا، ان کی طرف گالیوں کے پلٹنے کا سبب نہ بننا، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، یہ سارا وبالوالدین احسانا، حتیٰ کہ قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ تو ایک معمولی سا لفظ بھی اپنے والدین کی تکلیف کا باعث ہمارے زبان سے نہیں بننا چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، ہمارے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، ایسے ہی اچھا سلوک کریں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں، جن کی مختصر تفصیل صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کا رشتہ دار مستحق ہے تو زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے کا دوہرا اجر ہے، زکوٰۃ بھی دینے کا، صدقہ خیرات بھی کرنے کا، اپنے رشتہ دار کی ضرورت بھی پوری کرنے کا۔ جیسے والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے، ایسے رشتہ داروں کے بھی دل کو نہیں دکھانا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی کہ ان کو امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیا جائے اور ان کو برائی سے بڑی تدبیر اور سمجھداری سے روکا جائے۔ والیتامى، اور ایسے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یتیم کون ہے؟ پہلے تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایک بندے کا والد مر جائے، اس کی عمر 50 سال ہوگا، میں یتیم ہو گیا، یتیم نابالغ تک رہتا ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے اس کے ابا جی فوت ہو گئے، ہم کہہ سکتے ہیں مانوی اعتبار سے یتیم ہو گیا، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ یتیم نہیں ہے، وہ بالغ ہو چکا ہے۔ والیتامى، یہاں تک یتیموں کے حقوق بیان ہوئے ہیں کہ اگر نابالغ بچے کے کوئی باپ فوت ہو جائے تو اس کی کفالت کرنا، اس کے کاروبار کی دیکھ بھال کرنا بھی رشتہ داروں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ والیتامى، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیموں کے ساتھ شفقت کے حوالے سے یہ ارشاد بیان ہوا ہے
کہ کوئی شخص یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بیوہ اور یتیم کے لیے تگ و دو کرنے والا میدان محشر میں قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں پاس پاس ہیں۔ تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ والمساکین، جو ضرورت مند، محتاج، غریب، جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر ارشاد ہوا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، ان کے ساتھ سلام دعا کا معاملہ رکھنا، ہر وقت اپنے ماتھے پہ شکن رکھنا۔ یہ کوئی ولی ولایت کا درجہ نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کا مقام نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اپنے مومن کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اچھے طریقے سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو سنجیدگی، ہم نے سنجیدگی کا خول اپنے منہ کے اوپر چڑھایا ہوتا ہے اور اپنے تقوی اور طہارت کو بیان کرنے کے ہم بڑے جی سجیدہ ہے، بڑے ہم جناب یہ والے، لوگوں کے ساتھ اس طرح ملے کہ ہمارا چہرہ کھلا ہوا ہو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ یہ ساری باتیں پہلی کے علاوہ لا تعبدون الا اللہ، یہ حقوق اللہ میں کے ضمن میں ہے، اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ حقوق العباد کے ضمن میں ہے۔ اللہ نے پہلے اپنی عباد کی توجہ دلائی، پھر حقوق العباد کی، اور پھر اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی طرف دوبارہ لوٹے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، نماز کو اس طرح ادا کرنا کہ پابندی وقت بھی ہو، جماعت کے ساتھ بھی ہو، اور بڑے اعتدال اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہو۔ اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دینا۔ نماز کی ادائیگی ایک بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کی، صدقات کی، مالی واجبات کی ادائیگی یہ ایک مالی عبادت ہے۔ بدنی اور مالی دونوں کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرما دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ان سے کہا تھا یہ کام کرو، تمہارا اللہ کے ساتھ ایک میثاق ہے، ایک وعدہ، یہ کام کرنا ہے، لیکن اے بنی اسرائیل پھر تم اپنی بدعملی پہ آگے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر سوائے چند آدمیوں کے تم سارے پھر گئے۔ تم نے ان ساری باتوں کی کوئی لحاظ نہیں کیا، نہ اللہ کی عبادت ویسے کی جیسی کرنی چاہیے تھی، نہ تم نے رشتہ داریوں کا خیال رکھا، نہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، نہ نماز کی۔ اور دیکھیں یہاں پہ وقیم الصلاۃ، وہ جیسے بھی اپنے طریقے سے نماز پڑھتے تھے، یہاں وہی نماز مراد ہے۔ اور زکوٰۃ کا جو بھی ان کے ہاں طریقہ تھا، جو بنی اسرائیل سے روگردانی کی، اللہ اسی کو بیان فرماتے ہیں۔ پھر تم میں سے سوائے چند آدمیوں کے اکثر نے منہ موڑ لیا، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم سب منہ موڑ کر پھرنے والے تھے۔ یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ایک وعدہ ہے، ایک میثاق ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو ہماری شریعت میں مقرر نہ ہو۔ ہمیں بھی بنی اسرائیل کے میثاق کے مطابق اپنی زندگی کو عملی اقدامات میں لانا ہوگا، وگرنہ ہماری صورتحال بھی ویسی ہی ہوگی جیسے بنی اسرائیل نے۔ ثم تولیتم، بہت سے تم میں سے پھر گئے، تھوڑے ہی رہ گئے۔ ہمارا حال بھی کچھ اسی طرح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کے معنی و مفہوم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین، جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش مغفرت فرما۔ خصوصاً پچھلے دنوں میرے خالو کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی بخشش مغفرت فرما، آخرت کی منازل کو آسان فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جتنے مسلمان زندہ ہیں ہر طرح سے
ان کی حفاظت فرما، ہر فتنے فساد ایمان کی ان سے کی حفاظت فرما یا رب العالمین، ہم سب پہ اپنا کرم فضل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبنات